آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي امري وبارك لي في رزقي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استعاذہ اور بسم اللہ کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نے پریویس کلاسز میں ان کو ڈسکس کیا ہے، لیکن ان کی کوئی پراپر آڈیو یا ریکارڈنگ موجود نہیں ہے، اور مجھے یہ مغالطہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگوں کا چھوٹ جائے. تو استعاذہ اور بسم اللہ کو ہم لوگ شروع سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ استعاذہ کیا ہے، استعاذہ کا مطلب کیا ہے، اور یہ کیوں پڑھی جاتی ہے، کیوں اس کا پڑھنا ضروری ہے. تو جو الاستعاذہ ہے، جس کو آپ لوگ تعوذ بھی بولتے ہیں اپنی زبان میں، اس کے معنی ہوتے ہیں پناہ طلب کرنا، ٹو سیک ریفیوج، پناہ طلب کرنا. ٹھیک ہے. جب قاری جو ہے، کوئی بھی جو قاری ہے، جب وہ استعاذہ پڑھتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی بھی قاری جب پڑھتا ہے تو وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اللہ کی حفاظت طلب کرتا ہے. اور استعاذہ یعنی تعوذ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو. یعنی اگر ہم قرآن کی تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرنا ضرور چاہیے. اور اس کے بارے میں نا، استعاذہ یعنی تعوذ کے بارے میں چند باتیں آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ اس کے رولز کیا ہیں، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس ٹائم اس کو پڑھنا چاہیے، کس ٹائم نہیں پڑھنا چاہیے. یہ سب جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا ضروری ہے. تو اگر جو قاری ہے، پہلی چیز تو یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اگر جو قاری ہے یعنی قاری جو قرات کر رہا ہے، جو قرات کرتا ہے اس کو قاری بولتے ہیں. اگر جو قاری ہے وہ آہستہ آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، یا پھر وہ کسی کمرے میں اکیلا بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ جو استعاذہ ہے وہ کیا کرے گا، استعاذہ بھی آہستہ آواز میں پڑھے گا. یعنی اگر کوئی قاری اکیلا کسی کمرے میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہے، یا پھر وہ آہستہ آواز میں تلاوت کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ جو تعوذ ہے، جو استعاذہ ہے، اس کو وہ آہستہ آواز میں ہی پڑھے گا. دوسری چیز آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم نماز میں استعاذہ پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نماز میں قیام کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم جو تعوذ ہے، جو استعاذہ ہے، اس کو آہستہ آواز میں ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کو ہم لوگ بلند آواز میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ آہستہ آواز میں ہی پڑھیں گے نماز کی حالت میں. تیسری چیز یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر کوئی قاری جو ہے وہ قرات کر رہا ہے، یعنی وہ تلاوت کر رہا ہے، اور لوگ اس کے ارد گرد موجود ہیں، یعنی وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے، آہستہ آواز میں نہیں، تو اس صورت میں وہ جو ہے وہ استعاذہ کو بھی بلند آواز میں پڑھے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھی چیز یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر جو ہے قرات اگر کسی کلاس میں ہو رہی ہے، کوئی گیدرنگ ہے اور وہاں پر قرات ہو رہی ہے، کوئی کمپٹیشن ہو رہا ہے، یا پھر کوئی قرات کی کلاس ہے جہاں پر لوگ باری باری قرات کر رہے ہیں، جیسے کسی کلاس میں ہوتا ہے نا، کسی گیدرنگ میں ہو جاتا ہے، کسی کمپٹیشن میں ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں صرف پہلا شخص جو کہ سب سے پہلے نمبر پہ تلاوت کر رہا ہے، صرف وہ شخص استعاذہ پڑھے گا. باقی جو ہیں، باقی لوگ آہستگی سے دل میں پڑھیں گے، باقی لوگ بھی پڑھیں گے لیکن انڈیویجولی، انفرادی طور پر اپنے دل میں پڑھیں گے. یعنی اگر کسی کلاس میں تلاوت ہو رہی ہے باری باری، تو جو استعاذہ ہے، جو تعوذ ہے، وہ صرف اور صرف پہلا بندہ اونچی آواز میں، بلند آواز میں پڑھے گا. باقی اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ آہستہ آواز میں اپنے دل میں پڑھے گا. تعوذ اونچی آواز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پانچویں بات یہ ہونی چاہیے ذہن میں کہ اگر کوئی شخص قرات کر رہا ہے اور قرات کے درمیان میں اس کو کھانسی آ گئی ہے یا پھر چھینک آ گئی ہے، جس کی وجہ سے قرات کا جو ردم ہے وہ ٹوٹ گیا اور وقفہ ہو گیا بیچ میں، تو اس صورت میں جو ہے اگر اس نے قرات کو دوبارہ شروع کرنا ہے تو وہ استعاذہ پڑھنا اس پر ضروری نہیں ہے، اس پر واجب نہیں ہے. یعنی اگر کسی شخص کو چھینک آ گئی ہے یا پھر اس کو کھانسی آ گئی ہے تلاوت کے بیچ میں، آیت کے بیچ میں، اور وہ چھینکتا ہے یا کھانسی کرتا ہے، تو اس کو پھر دوبارہ سے اپنی آیت کو کنٹینیو کرنے کے لیے تعوذ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے ہی کنٹینیو کرے گا. سملرلی اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر سمجھا رہا ہے
اور اس صورت میں وہ کیا کر رہا ہے، آیت کو بیچ میں تلاوت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے معنی اور اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اس کے مفہوم اور تفسیر بیان کر رہا ہے۔ تو اس صورت میں بھی قرات دوبارہ شروع کرنے سے پہلے اس کو استعاذہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، 3 کیسز ہو گئے نا، چھینک ہو گئی، کھانسی ہو گئی، اور یہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص یعنی معنی یا پھر تفسیر وغیرہ سمجھا رہا ہے، تو ان تینوں صورتوں میں جب وہ قرات دوبارہ شروع کرے گا تو اس کو استعاذہ پڑھنا اس پر ضروری نہیں ہے، وہ اس کے بغیر بھی تلاوت کو کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 7ویں بات یہ ہونی چاہیے کہ اگر قرات کو کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اس کو روکا جاتا ہے، اس کو سٹاپ کیا جاتا ہے، یا کسی کام کی وجہ سے یا کھانے کی وجہ سے وقفہ آ جاتا ہے اور قرات کو روک دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی شخص دوبارہ سے قرآن کو پڑھنا شروع کرے گا تو وہ استعاذہ کو دوبارہ پڑھے گا۔ یعنی اگر میں تلاوت کر رہی ہوں نا، تو مجھے کوئی شخص آ کر بولتا ہے آپ یہ کچھ کھا لیں، اور یا پھر یہ ٹیسٹ کر لیں، تو میں وہ ٹیسٹ کر رہی ہوں، کچھ کھا رہی ہوں اس کے بیچ میں، تلاوت کے بیچ میں، تو پھر میں جب دوبارہ اپنی تلاوت شروع کروں گی تو میں توس کے ساتھ اس کو سٹارٹ کروں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آیت کو ختم کر کے پھر وقفہ لینا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ استعاذہ پڑھ کے قرات کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ، جس کو ہم لوگ اس کو بسم اللہ بھی بولتے ہیں عربی میں۔ تو اس کو بسم اللہ جو ہے، آپ سب کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی مغالطے والی صفات ہیں اس کے اندر۔ تو بسم اللہ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ہر صورت سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، سوائے سورۃ توبہ کے۔ سورہ توبہ کے شروع میں ہم لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، سورہ توبہ کو ہم لوگ سورہ برات بھی بولتے ہیں، کیونکہ یہ جو سورت ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو سورت تھی یہ کفار کے لیے اللہ کی طرف سے ایک ننگی تلوار ہے۔ یعنی اللہ نے اس صورت میں کفار کو الٹیمیٹم دیا تھا، یہ ہم نے دورہ قرآن میں ڈسکس کیا تھا، آپ میں سے جس نے اٹینڈ کیا ہو تو اس کو پتا ہوگا کہ یہ والی جو صورت ہے، یہ والا جو پارا تھا وہ میرے ہی حصے میں آیا تھا۔ تو سورۃ توبہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سورہ توبہ جو ہے وہ کفار کے لیے الٹیمیٹم تھا اللہ کی طرف سے۔ یعنی اللہ نے کفار کا وہ جو ہوتا ہے نا، ایک ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ایک پراپر ٹائم دیتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر عذاب آتا ہے نا۔ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جیسے قوم نوح تھی، قوم صالح تھی، یا پھر قوم عاد تھی، قوم لوط تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر ٹائم دیا، اور جب ان کی وہ مہلت پوری ہوئی، اور مہلت پوری ہونے سے کیا مراد ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب پیغمبر جو ہے وہ اپنے طور پر ساری کوشش کر چکا ہوتا ہے ان کو سمجھانے کی، ان کو واعظ و نصیحت کرنے کی، ان کو ڈرانے کی، یعنی وہ اپنی طرف سے ساری کوشش کر چکا ہوتا ہے، اور پھر بھی جب اس کی قوم ایمان نہیں لاتی تو اس صورت میں ان کو جو اللہ نے مہلت یا ڈھیل دی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ ان پر اپنی سنت کے مطابق عذاب نازل کرتا ہے۔ تو سورۃ توبہ کے جو نزول تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ نے ایک الٹیمیٹم دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ تعداد میں مکی صورتیں نازل ہو چکی تھیں، تو سورۃ توبہ ایک وارننگ تھی، اور یہ عذاب کی جو ایک وارننگ نہیں ہوتی وہ تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں بڑے سخت احکامات نازل کیے تھے۔ اور ایک اور چیز تھی کہ اس سورۃ توبہ کے بعد کفار کے اوپر ایک جنگ بدر کی پہلی یعنی عذاب کی پہلی قسط بھی نازل ہوئی تھی، اس کے بعد جو کفار تھے ان کا برا ٹائم شروع ہو گیا تھا اس صورت کے بعد۔ تو اسی لیے اس صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اس سے پہلے ہم لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، کیونکہ اس میں کفار کے خلاف علانیہ جنگ تھی، اللہ نے علانیہ جنگ کا حکم دیا تھا، اور ان کے بارے میں بہت بہت سخت احکامات تھے اس صورت میں۔ تو اس صورت کو اگر کوئی شروع سے پڑھ رہا ہے تو وہ استعاذہ نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، سوری، اگر وہ اس صورت کو شروع سے پڑھ رہا ہے تو وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اور اگر وہ اس صورت کو درمیان میں سے کسی جگہ سے پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ چیز کیا کہتے ہیں، اس پر ریلائے کرتا ہے کہ وہ استعاذہ کے بعد تعوذ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، یعنی اس صورت سے پہلے ہم لوگ تعوذ پڑھ کے ڈائریکٹلی صورت کی تلاوت شروع کر دیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص تلاوت اس کے بیچ میں سے شروع کر رہا ہے، آیت نمبر 15 سے شروع کر رہا ہے فار ایگزامپل، تو اس صورت میں اگر وہ استعاذہ کے بعد تعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھتا ہے تو کوئی بھی اس میں مذائقہ نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دوسری چیز ہماری یہ تھی کہ میں نے استعاذہ کو بسم اللہ کے ساتھ یعنی سورت کے ساتھ ملا، استعاذہ اور بسم اللہ کو، تعوذ اور تسمیہ کو بسم اللہ کے ساتھ یعنی سورت کے ساتھ ملانے کے طریقے میں نے بتائے تھے، اور یہ 4 طریقے ہم لوگوں نے کر لیے ہوئے ہیں۔
اس کو رپیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا مجھے بتا دیں. اگر رپیٹ کرنا ہے تو میں کروا دیتی ہوں, نہیں تو آگے چلتے ہیں. ریپیٹ کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا تو پہلا اگر ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی تو اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس چند رولز ہوتے ہیں. اور تعوذ کو, استعاذہ کو اور بسم اللہ کو سورت سے ملانے کے ہمارے پاس کچھ طریقے ہوتے ہیں. ان میں سے جو طریقے ہیں 4 طریقے جو ہیں وہ جائز ہیں, اور وہ 4 طریقے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلا طریقہ تھا قطع الجمی, یعنی تینوں جو چیزیں ہیں تعوذ, استعاذہ, بسم اللہ اور سورت, یعنی تعوذ, تسمیہ اور سورت تینوں کو علیحدگی میں پڑھنا. اور قطع کے معنی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ قطع کے معنی ہوتے ہیں کٹ کرنے کے, کسی چیز کو کاٹ دینے کے. اور قطع الجمی یعنی جو تینوں جو چیزیں ہیں, تمام جو چیزیں ہیں ان کو کٹ کر کے, یعنی ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے پڑھنا. ٹھیک ہے. جمی کا جو میننگ ہے وہ تمام کے لیے, کل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو قطع الجمی یعنی تینوں چیزوں کو کیا کرنا ہے, کٹ کر دینا ہے, تینوں چیزوں کو علیحدگی سے پڑھنا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے شیئر کرتی ہوں ایک سورت. اب میں نے جو بولا کہ پہلا طریقہ ہے کہ ہم لوگ تعوذ کو, تسمیہ کو اور سورت کو علیحدہ کر کے پڑھتے ہیں, یعنی ان کو ہم لوگ ملاتے نہیں. تو میں کیا کروں گی, پہلے میں پڑھوں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں نے پھر پاز لیا. اس کے بعد میں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر میں نے پاز لیا. پھر میں نے سورت کی تلاوت شروع کری, تبارک الذی نزل الفرقان, یعنی میں نے تینوں چیزوں میں پاز لے کر پڑھا. اگر ہم اس کی تلاوت میں اس کو دیکھیں تو میں کیسے کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاز لیا, دونوں چیزوں میں نے پاز لیا. اس کے بعد سورت کی تلاوت شروع کر دیں گے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. تو یعنی میں نے تینوں چیزوں میں پاز لے لیا. دوسری جو چیز ہے, دوسرا یہ ہے کہ تینوں چیزوں کو ہم لوگ آپس میں ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک ہی سانس میں ساری جو تلاوت ہے وہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے جو تعوذ ہے اس کو اور تسمیہ کو کس کے ساتھ ملا دیا, سورت کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ سورت کی آیتیں بڑی لمبی, سورۃ الفاتحہ شیئر کرتے ہیں. اچھا تو یہاں پر دیکھیں, میں نے تینوں چیزوں کو ملانا ہے. جی حلیمہ, آپ نے کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم. آپا السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھو آپا. نہیں پڑھنا نہیں ہے, میں تو لیکچر لے رہی ہوں نا اس ٹائم. مجھے لگا آپ نے کچھ پوچھنا ہے, آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے نا. نہیں, وہ غلطی سے ہو گیا سر. تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تینوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین.
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سانس لمبا ہے تو پھر آپ ایک ہی سانس میں اس کو پڑھتے ہیں، تینوں چیزوں کو ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ استعاذہ پڑھ کے رکتے ہیں، پاز لیتے ہیں، بسم اللہ اور سورت دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پاز لیا، اچھا پاز لیا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، یعنی میں نے کیا کیا، تعوذ پڑھا، میں نے پھر پاز لیا، پھر میں نے بسم اللہ اور سورت دونوں کو میں نے ایک ہی سانس میں ملا کر پڑھا۔ چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استعاذہ اور بسم اللہ کو ہم لوگ ملا دیتے ہیں اور سورت کو علیحدگی میں پڑھتے ہیں۔ فار ایگزامپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ 4 طریقے ہیں تعوذ اور تسمیہ کو سورت کے ساتھ ملانے کے۔ پہلا طریقہ کیا تھا، تینوں کو علیحدگی میں پڑھا، دوسرا طریقہ تھا تینوں کو ہم نے ملا کے پڑھا، تیسرا طریقہ تھا کہ بسم اللہ اور سورت کو ملا کے پڑھا، چوتھا طریقہ تھا کہ استعاذہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ہم لوگ اگر 2 صورتیں ہیں، یعنی ایک صورت پڑھ رہے ہیں اور اس کا اینڈ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد جو دوسری صورت شروع ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہم لوگ بسم اللہ کو کیسے پڑھیں گے، کیسے ملا کر پڑھیں گے، تو یہ چیز ہے، یعنی 2 صورتوں کے درمیان میں بسم اللہ کس طرح سے پڑھی جائے گی۔ اچھا، تو یہاں پر ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے 4 طریقے ہیں، ایک غلط ہے اور 3 جائز ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ تینوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں۔ تو آپ اپنے سامنے نا مصحف کھول لیں اور سورۃ المسد، جس کو سورہ لہب بھی بولتے ہیں، وہ کھول لیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، یعنی دونوں صورتیں اکٹھی ہیں، تو ان دونوں کی صورتوں یعنی سورۃ المسد کی آخری آیت اور سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت، ان کو ہم لوگ ملا کر پڑھنے کی یا ان کے کیسز کی ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ تینوں چیزوں کو علیحدہ پڑھتے ہیں، یعنی جو ہماری صورت ہے جس کو ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں، جو پہلی صورت ہے اس کو میں نے ختم کرنا ہے، یعنی میں نے اس کو ختم کر کے پاز لیا، پھر میں نے بسم اللہ پڑھی، پھر میں نے پاز لیا، پھر میں نے اگلی صورت کی پہلی آیت پڑھی۔ جیسے کہ سورۃ اللہب کی آخری آیت ہے، تو میں یہاں پر کیا کروں گی، اس کی تلاوت کروں گی، فی جیدہا حبل من مسد، پاز لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پاز لیا، قل هو اللہ احد، یعنی میں نے تینوں چیزوں کو علیحدگی میں پڑھا۔ اگر میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں، فی جیدہا حبل من مسد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ پہلا طریقہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم لوگ تینوں کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں، تینوں چیزوں کو ملا لیتے ہیں، جیسے فی جیدہا حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ تو میں نے تینوں کو ملا دیا، یعنی میں نے بیچ میں پاز نہیں لیا۔ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ تو یعنی میں نے تینوں کو ملا دیا، پہلی صورت کی آخری آیت بسم اللہ اور اگلی صورت کی پہلی آیت تینوں کو ملا کر پڑھ دیا ایک ہی سانس میں، تو یہ والا طریقہ بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد اگلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پہلی صورت ہے اس کو ہم لوگ پڑھ کے فنش کرتے ہیں، پھر پاز لیتے ہیں، پھر بسم اللہ اور اگلی صورت کو ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے
ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. میں نے کیا کیا، پاز لیا اور اس کے بعد میں نے جو ہے اگلی صورت کو ملا کر پڑھ دیا. یہ والا طریقہ بھی صحیح ہے. اگر اس کی آپ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں تو یہیں پر آس پاس سے میں سوچ لیتی ہوں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. اس طرح سے یہ تینوں طریقے جائز ہیں. ایک چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری پہلی صورت ہے اس کے ساتھ ہم لوگ بسم اللہ کو ملا کر پاز لیتے ہیں، پھر اگلی صورت کی تلاوت کرتے ہیں. جیسے کہ یہ دیکھیے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. میں نے کیا کیا، میں نے میں نے جو پہلی صورت تھی اس کے ساتھ بسم اللہ کو ملا دیا اور پھر میں نے پاز لیا، پھر میں نے اگلی صورت کی پہلی آیت کی تلاوت. تو یہ جو طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ اس طرح سے یہ پاسبلٹی رہتی ہے کہ سننے والے کو یہ لگتا ہے کہ بسم اللہ بھی اسی صورت پہلی صورت کا حصہ ہے جو کہ میں نے پہلے پڑھی. یہ 4 طریقے تھے. اس کے بعد تلاوت قرآن کے ظاہری و باطنی آداب بھی ایک دفعہ بریفلی دیکھ لیتے ہیں. ویسے تو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں لیکن ریکارڈنگ میں آ جائے نا تو اچھا رہے گا. ان کو میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، بھی میں صرف آپ کو یہ پوائنٹس بتاؤں گی. اگر آپ باطنی آداب یعنی باطن کہتے ہیں اندر کو، یعنی اندرونی جو کیفیات ہیں انسان کی، اندرونی جو اسٹیٹ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. پہلی تو چیز ہم نے ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دل میں اللہ کی بڑائی کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں یہ چیز ہمیں ریئلائز کرنی چاہیے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اور اس کو ہم نے بڑی ڈیپتھ سے ڈسکس کیا تھا میرے خیال سے. تیسری چیز یہ ہے کہ دل میں یعنی ہم زبان سے جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں دل میں اس کے معنی اور مفہوم کو محسوس کرنا. جیسے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہ الصمد سورۃ الاخلاص پہ، اگر ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں یعنی اللہ جو ہے اللہ بے نیاز ہے، تو ہمیں جو ہے اس کے پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں اس کا فہم ہونا چاہیے. صمد کہتے ہیں ایسی ذات جو بے نیاز ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جو اپنی ذات پر قائم ہے، جو جس کا اپنا کوئی سہارا نہیں لیکن وہ سب کا سہارا ہے، وہ سب کا خیال رکھنے والی ہے. اور صمد ایک چٹان کو بھی کہتے ہیں، ایسی چٹان جس کے پیچھے ایک جو فائٹر ہے وہ پناہ لیتا ہے جنگ کی صورت میں. یعنی جنگ کی صورت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی چٹان کے پیچھے پناہ لیتا ہے تو اس جو چٹان ہے اس کو بھی صمد کہا جاتا ہے. تو یہ سورۃ الاخلاص کی تفسیر میں ہم نے میرے خیال سے بہت ڈیپتھ میں ڈسکس کیا تھا. تو یعنی اب میرے پاس الصمد کے کافی معنی ہیں اور مجھے پتا ہے ان کے میننگ سا، تو میں نے زبان سے جب ان الفاظ کو ادا کیا اللہ الصمد، تو دل میں بھی میں نے ان الفاظ کا جو ایک کیا کہتے ہیں ایک مٹھاس ہے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ایک قوت ہے، ایک ایک پاور ہے، اس کو فیل کرنا ہے، اس کو میں نے محسوس کرنا ہے ان الفاظ کے جلال کو. تو یہ جو چیز ہے ان کو فیل کرنا یعنی ان اللہ کے جو کلام ہے، اللہ کی جو آیات ہیں ان کی عظمت کو اپنے دل میں محسوس کرنا، یہ جو ہے یہ مومن ہونے کی ایک دلیل بھی ہے. جو مومن ہے اس کا جو اس کے سامنے یا پھر وہ جب قرآن کو پڑھتا ہے، اس کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ ڈرتا ہے، یعنی اپنے رب کی خیشیت سے اس کا دل ڈرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے. جیسا کہ ہم لوگ سورۃ الانفال میں یہ چیز دیکھ چکے ہیں نا کہ مومن کون ہے، جن کے دل جو ہیں تلاوت قرآن پر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. تو یہ بھی چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے. اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہونا چاہیے کہ دل میں اگر کوئی بھی اننیسیسری تھاٹ ہے، کوئی بھی غیر ضروری خیال ہے دل و دماغ میں، اس کو نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. مکمل طور پہ تو ایسا نہیں ہو پاتا لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ہم لوگ جب تلاوت کو فیل کرنا شروع کرتے ہیں، محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن سے جو بے مقصد کے خیالات ہیں وہ خود بخود محو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ہمارا جو ذہن ہے وہ فوکس رہتا ہے ہماری تلاوت پہ.
اور تجوید سیکھنے کی بھی ایک سب سے بڑی جو مصلحت ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اس کے ذہن سے تجوید جو ہے وہ انسان کے ذہن سے غیر ضروری باتوں کو نکالنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے. اور ایسا میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ جب آپ تجوید کے سارے قاعدے جو ہیں سیکھ جائیں گے تو آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ میں جو بھی آیت ہے اور اس میں جو بھی لفظ ہے اس میں اس کا قاعدہ اپلائی کرنے کی کوشش کروں، اور آپ کی حتمی الامکان یہ کوشش ہوگی کہ کوئی قاعدہ آپ سے چھوٹ نہ جائے. تو جب آپ کا دھیان اس چیز پر ہوگا کہ میں ہر ایک لفظ کو صحیح صحیح ادا کروں، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی غلط کوئی غیر ضروری خیال آ سکتا ہے؟ آپ کا ذہن میں صرف یہی چیز ہوگی کہ میں نے یہ تلاوت صحیح کرنی ہے، میں نے یہاں پر ادغام کرنا ہے، میں نے یہاں پر اظہار کرنا ہے، میں نے یہاں پر اقلاب کرنا ہے، یہاں پر میں نے مد کرنی ہے، یہاں پر میں نے مد مفصل کرنی ہے اور مد فرعی کرنی ہے، جو بھی ہے آپ کے ذہن میں رہے گا کہ ابھی یہ والا لفظ آ رہا ہے تو اس کے آگے کون سا لفظ آ رہا ہے میں پہلے ہی دیکھ لوں، تو میں نے وہاں پر وہ والا قاعدہ لگانا. تو تجوید سیکھنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ تجوید جو ہے انسان کا جو فوکس ہے تلاوت کے ٹائم وہ پھر تجوید کی وجہ سے قرآن کے اوپر ہو جاتا ہے، مکمل فوکس ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی غیر ضروری خیال نہیں آتا. آپ اس چیز کو فیل کریں گے انشاءاللہ جب آپ سب رولز سیکھ جائیں گے نا، تو پھر آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کے معنی پر تدبر کرنا اور اس پر غور و فکر کرنا، اور کسی بھی عبادت کو، یہ چیز میں نے پہلے بھی بتائی تھی، آپ سب کو پہلے بھی پتا ہوگا کہ کسی بھی عبادت کو سمجھے بغیر کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. علم جو ہے وہ عمل کے بغیر بے معنی ہے، بے مقصد ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اس علم کو اپلائی ہی نہیں کیا، امپلائی نہیں کیا، اپنے شعور کو استعمال ہی نہیں کیا تدبر کے لیے، تو کوئی فائدہ نہیں اسے لیے. تو قرآن کے معنی پر غور و فکر کرنا. اور جب میں بولتی ہوں کہ قرآن کے معنی پر غور و فکر کرنا یا پھر قرآن کے الفاظ کا اصل فہم ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تلاوت کرنے والا ہے، یعنی جو قاری ہے، جو قرات کرنے والا ہے، اس کا عمل اور جو اس کا رد عمل ہے وہ کیا ہو. اس کا عمل، اس کا رد عمل، جو اس کا اندرونی عمل ہے، اس کی نیت ہے، یا پھر اس کے جو ظاہری اعمال ہیں، جو اس کے باہر والے جو ایکشنز ہیں، وہ کیا ہو، وہ ہر چیز میں ایک اخلاص ہو، اور اللہ کی آیات کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے مکمل طور پہ. اور ایک اور چیز یہ ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے، جو بھی قاری ہے، جو بھی تلاوت کر رہا ہے، وہ پڑھتے ہوئے ایسا محسوس کرے کہ قرآن کا پیغام سب سے پہلے اس کے لیے ہے. یعنی اگر وہ کر رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وہ پڑھ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، تو اس کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ نماز قائم کرنے کا حکم سب سے پہلے مجھے دیا جا رہا ہے، کیونکہ میں تلاوت کر رہا ہوں، میں لیڈ کر رہا ہوں نا سب کو، تو سب سے پہلے یہ حکم میرے لیے. تو تخصیص بحیثیت فرد ہر انسان کو اپنا اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے اس کو پڑھتے ہوئے. تو یہ تو تھے باطنی آداب. اگر آپ ظاہری آداب کو دیکھیں، ظاہری آداب یعنی جو انسان کی جو فزیکل اسٹیٹ ہے، جو اس کی بیرونی جو حالت ہے، اس کا کیا ہونا چاہیے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ بدن کا، انسان کے جسم کا، اس کے شریر کا، اس کے کپڑوں کا، اور اس کی جو جگہ ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے وہ پاک ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پاسبل ہو تو مسواک استعمال کر لے، اگر پاسبل ہو تو قبلہ رخ ہو کر تلاوت کر لے، اگر ایسا نہیں بھی کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جسٹ انکریج چیزیں ہیں، ان چیزوں پر انکریج کیا گیا. اگر کوئی شخص قبلہ رخ ہو کر تلاوت نہیں بھی کرتا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص مسواک کیے بغیر بھی تلاوت کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ بدن کا، کپڑوں کا، جگہ کا پاک ہونا چاہیے. یہ چیز جو یہ کمپلشن ہے، یہ چیز فرض ہے. اور استعاذہ اور بسم اللہ پڑھنا ڈیٹیل، یعنی بسم اللہ اور جو تعوذ ہے، تسمیہ اور تعوذ کو پڑھنا. اور یہ چیز کہ قرآن کو سستی کی حالت میں نہیں پڑھنا، یعنی انسان کو جمائیاں آ رہی ہیں اور وہ سنور کر رہا ہے اور پھر بھی وہ تلاوت کر رہا ہے، تو اس طرح سے ہوگا اس کا فوکس. شیطان جو ہے وہ جمائی کی طرف کر دے گا، اس کا فوکس قرآن کے الفاظ پر نہیں ہوگا. اور جب فوکس ہی قرآن کے الفاظ پر نہیں ہے تو تدبر فی القرآن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو سستی میں بھی تلاوت نہیں کرنی، اور اپنی تلاوت کو قطع کر کے، اس کو کٹ کر کے، اس کو روک کے لوگوں سے باتیں کرنے سے بچنا ہے. یعنی آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں اور آپ اپنی آیت کو بیچ میں ہی روک کے کسی شخص سے بات کرنا شروع کر دیں، یہ چیز بھی غلط ہے، قرآن کے آداب کے خلاف ہے. اور ایسی آیات جن پر، یعنی ترہیب و جو عذاب کی آیات ہیں، ان پر اللہ کی پناہ مانگنا. جو وہ آیات جن میں اللہ نے جہنم سے ڈرایا ہے، جن میں عذاب کی وعید ہے، ان پر رک کر اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنا، اور اللہ سے اس کی رحمت اور اس کا فضل طلب کرنا.
اور ایک اور چیز یہ کہ خشوع و خضوع کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، یعنی ہمبلٹی کے ساتھ پوری خشیت، یعنی دل میں اللہ کا ڈر رکھ کر قرآن پڑھنا۔ اور ایک اور میں نے کوٹ کیا تھا، امام النووی کا کوٹ تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا ان لوگوں کی صفت ہے جو اللہ کو جانتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کو اس کے نام اور اس کی صفات سے جانتے ہیں، یعنی وہ لوگ صالح ہیں، صالح ہے یعنی نیک لوگ ہیں، تو یہ ان کا شعار، ان کا طریقہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے روتے ہیں۔ اور اللہ جو اللہ کو جانتے ہیں وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے روئیں گے۔ تو اللہ کا نام تو سب جانتے ہیں، دنیا میں آلموسٹ ہر انسان جانتا ہے، گاڈ کو جانتا ہے، اللہ کے نام کو جانتا ہے، لیکن اللہ کے نام کو جاننا کافی نہیں ہے، اللہ کے نام، اس کی صفات کو جاننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو میں کیا کہہ رہی تھی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیا کہہ رہی تھی، ہاں میں کوٹ کر رہی تھی کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا اللہ کے لوگوں کی صفت ہے۔ اور ایک اور چیز آخری وہ یہ تھی کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے یعنی اپنے ہونٹوں کو کوئی حرکت نہ دینا، اپنے لپس کو کوئی حرکت نہ دینا، اور دل میں تلاوت کرنا، یعنی نہ اپنے منہ کو موومنٹ دینا، بس اپنی آنکھوں سے مصحف کو دیکھتے رہنا، آیات کو دیکھتے رہنا اور سمجھنا کہ میں نے تلاوت کر لی ہے۔ تو یہ چیز تلاوت میں نہیں آتی، بلکہ یہ چیز اطلاع میں آتی ہے، اطلاع میں آتی یعنی دیکھنے میں آتی ہے۔ یہ چیز تلاوت میں شمار نہیں ہوتی۔ تلاوت وہ ہوتی ہے جس میں ہمارے ہونٹ ہلیں، ہمارے مخارج کا استعمال ہو، ہماری زبان، خشیوم، حلق، جو بڑے بڑے ہمارے مخارج ہیں، شفتان وغیرہ، ان کا استعمال ہو، تو پھر ہم بولیں گے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ ادروائز وہ بس دیکھنا ہوتا ہے، تلاوت نہیں ہوتی، اس کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض لوگ بولتے ہیں کہ یعنی بہت زیادہ لمیٹیشنز آگے ہوئی ہیں۔ بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو قرآن ہے اس کو قبلہ رخ ہوئے بغیر نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے کافی لوگ تلاوت نہیں کرتے کہ قبلہ رخ ہونا پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باوضو ہونا ضروری ہے، اور اسی لیے زیادہ تر لوگ تلاوت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن کے لیے وضو جو ہے وہ شرط ہے، وہ لازمی ہے۔ تو وضو جو ہے، میں نے جو جیسے کہ ذکر کیا، بدن کا، جسم کا، کپڑوں کا، جگہ کا پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو انسان اگر بے وضو ہو کر بھی تلاوت کرتا ہے یا پھر کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ ٹیک لگا کر تلاوت نہیں کر سکتے، اور کیا بولتے ہیں، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتی ہیں کہ میں جب حالت حیض میں ہوتی تھی نا، جب میں مینسٹریشن والے پیریڈ میں ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ وغیرہ رکھ کر ٹیک لگا کر قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ ایویڈنس ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹیک لگا کر بھی قرآن پڑھ سکتا ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ شخص بے وضو ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے۔ ہاں، جو قرآن کی تلاوت ہے وہ پیریڈز میں نہیں انسان کر سکتا، اور عورت نہیں کر سکتی پیریڈز میں۔ اور یہ ہے کہ اگر وہ تلاوت نہیں کر رہی لیکن وہ ترجمہ پڑھ رہی ہے، تفسیر پڑھ رہی ہے، یا پھر ایسے پڑھ رہی ہے جو کہ اس انداز سے پڑھ رہی ہے کہ تلاوت نہیں ہو رہی، جیسے کہ وہ پڑھتی ہے سورۃ الفاتحہ، وہ پڑھتی ہے اور وہ کہتی ہے الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ تو یعنی یہ چیز تلاوت میں شمار نہیں ہوگی۔ تلاوت میں کیا شمار ہوگی کہ کنٹینیویشن میں ایک ورڈز پڑھی جائے، الحمدللہ رب العالمین، تو یہ چیز تلاوت میں شمار ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ انسان نہیں، عورت نہیں کر سکتی۔ اگر وہ پڑھی ہے، ترجمہ پڑھی ہے، یا پھر ورڈ ٹو ورڈ پڑھی ہے، یا پھر تفسیر پڑھ رہی ہے، تو وہ پڑھ سکتی ہے۔ اور ایک اور چیز یہ کہ پیریڈز میں جو قرآنی دعائیں ہیں، جیسے سورۃ الفلق ہے، یہ اذکار میں آ جاتے ہیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، سورۃ الاخلاص، سورۃ الکافرون، رات والے اذکار میں، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پروٹیکشن والے اذکار ہیں۔ تو یہ سب بھی تو قرآن کی آیات ہے نا، تو یہ سب عورت پڑھ سکتی ہے پیریڈز کی حالت، کیونکہ یہ چیز دعاؤں میں آ رہی ہے، تو دعائیں انسان کر سکتا ہے، مسنون دعائیں بھی عورت کر سکتی ہے پیریڈز کی حالت میں۔ تو جو قرآن ہے، آپ نے دیکھا نا کہ اتنی زیادہ جو ہے پابندیاں ہیں، اسی لیے لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اور وہ یہ بولتے ہیں کہ بڑا سخت ہے، مجھے اب نہانا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، مجھے قبلہ رخ ہونا پڑے گا، اس لیے نوجوان نسل قرآن کی طرف نہیں آتی۔ اب چونکہ یہ والی جو باتیں ہیں، یہ والے جو راز ہیں، یہ کھلنا شروع ہوئے ہیں نا، یوتھ کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے، تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ کافی ایسی یوتھ ہے جو کہ ٹرین میں بیٹھ کر
اپنے فون سے مصحف کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے، اپنی پاکٹس میں ان کے چھوٹے چھوٹے قرآن ہوتے ہیں. تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو شعور آ گیا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے صرف بدن کا، نیت کا، جسم کا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. میرا باوضو ہونا کوئی شرط نہیں ہے، میرا پاک ہونا ضروری ہے. تو لوگوں نے مشکلات بنائی، اسی لیے ہم جو تھے ہم قرآن سے دور ہوئے. لیکن اب چونکہ کافی آسانیاں آ گئی ہیں، اور یہ جو راز تھے جن پر پردے ڈلے ہوئے تھے، جن باتوں پر جن کو چھپایا جاتا تھا، وہ کھلی ہیں. تو جو نوجوان نسل ہے وہ قرآن کے قریب ہوئی ہے، وہ اسلام کے قریب ہے، کیونکہ دین جو ہے وہ آسان ہے. کیونکہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ تمام زمانوں کے تقاضوں کے مطابق ہے، یعنی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے ہمارا جو ریلیجن ہے، ہماری جو کتاب ہے. تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے اس کی مصلحتوں کو چھپا دیا، ہم نے ان کی جو آسانیاں ہیں دین کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو دین کی آسانیوں کو جب چھپایا گیا تو لوگ دین سے دور ہو گئے. تو آپ چلتے پھرتے قرآن پڑھ سکتے ہیں اگر آپ حقیقی حالت میں ہیں. کوئی صورت آپ حفظ کر رہے ہیں، آپ نے حفظ کی ہے اور آپ اس کو اس کی ریویژن کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کچن میں کھڑے ہو کر اس کی ریویژن کر سکتے ہیں. آپ اگر بے وضو ہیں کر سکتے ہیں آپ اس کی ریویژن. اور قرآن پڑھنے کے لیے سر پر دوپٹہ ہونا، یہ چیز جو ہے یہ چیز انکارج ہے، ایسا کرنا ضروری ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ادب و احترام کے اس میں آتا ہے، چونکہ عورت کے بال زینت ہے نا، تو یہ چیز جو ہے عورت جو ہے وہ نماز میں اس پر اپنا سر کور کرنا واجب ہے، فرض ہے اس کے اوپر. اور قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی عورت کو اپنا سر ڈھانپ لینا چاہیے. ہاں اذان اگر ہو رہی ہے اور اپنا سر نہیں ڈھانپتی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف ہمارے معاشرے میں تعظیم اور ادب کے لیے کرتے ہیں. تو ایسا اگر کوئی کر لیتا تو اچھی بات ہے، نہیں کرتا تو کوئی مذاقہ نہیں. قرآن کو پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے سر کو ڈھانپنا چاہیے، اور پاک ہونا چاہیے انسان کا دل اور نیت. تو یہ تھے قرآن کے ظاہری اور باطنی آداب. کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. میں آپ نے جو طریقہ بتایا تھا کہ طریقہ جائز نہیں ہے قرآن شریف پڑھنے کا، صورت ملا کے جو بتایا تھا وہ کون سا تھا؟ وہ میں نہیں سن پائی. وہ یہ تھا کہ اگر میں کسی صورت کو پڑھ رہی ہوں، پہلی صورت کو میں پڑھ رہی ہوں اور میں نے کیا کیا